زنیم، زنیم کہتے ہیں، زا نون میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ زنم کہتے ہیں، زا نون میم کہتے ہیں ایسے انسان کو، جیسے آپ یہاں پہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں، بے نسب، یعنی جس کا حسب نسب جو ہے وہ نہ ہو، مطلب حسب نسب سے مراد آپ سمجھے اس بات کو، جیسے میں آپ کو لفظ سے سمجھاتی ہوں، بکری کا جو کان ہے نا، اس کے پاس کوئی چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو لٹکڑا ہو نا، اس کو کہتے ہیں زنم، ٹھیک ہے۔ مطلب اب نارمل جو گروتھ ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا انسان جو یا تو ولد الزنا ہو، یعنی مطلب اس کا باپ کوئی اور ہو، لیکن وہ ایک ایسے قبیلے میں رہا ہے جہاں پہ مطلب جیسے اگر کوئی قبیلہ ہے، کوئی بھی ایک قبیلہ ہے وہاں اس میں وہ رہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کی اولاد نہیں تھا، وہ کسی مطلب باہر کسی کی اولاد تھا، اس کو جیسے بے نسب کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ غلام جو کسی قوم کے ساتھ لٹک رہا، اس قوم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، کیونکہ پہلے لوگ نسب وغیرہ پہ بڑا ہوتے تھے کہ کس کی اولاد ہے، کسی غلام کی تو نہیں ہے، کون سی نسل کا ہے، کون سی ذات پات کا ہے، پہلے لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور یہاں پہ بے ظلم کہتے ہیں، ایک تو اس کا معنی ہے کہ چیز کی زیادتی، دوسرا اس کا یہ ہے کہ جیسے ایسی چیز کہ جو مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں، جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیات اسی کے لیے کچھ علماء کہتے ہیں اتری تھی، اور وہ جو تھا وہ بہت زیادہ تکبر کرتا تھا اپنے پہ، تو جب یہ لفظ آیا تھا نا، تو اس نے جا کے اپنی والدہ سے پوچھا تھا، تو ان کی والدہ نے بتایا تھا کہ اس طرح ان کے والد کی کافی جائیداد تھی اس کے والد کی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس طرح ضائع ہو جائے ان کے مرنے کے بعد، تو کوئی اولاد ہونی چاہیے، تو انہوں نے کسی چرواہے کے ساتھ زنا کیا تھا، جس کے بعد وہ ولد الزنا پیدا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کافی مال، بیٹے اور کافی کچھ دیا تھا، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، مال دیا تھا، ہر چیز دی تھی، فہم، تدبر، ہر چیز اس کو دی تھی، لیکن وہ اس کے اندر وہ کیا آ گئی تھی، یہ والی کیفیت اس کے اندر آ گئی تھی کہ اکڑنا اور تکبر کرنا اور بد مزاجی، اور یہ سارا کچھ آ گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے قرآن کے بارے میں مذاق بھی اڑایا، غلط باتیں بھی کی۔ تو یہ جو چیز تھی، یہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات کون کر رہا ہے، کہ جس کو تو ہم نے سب کچھ دیا گیا، آپ سورۃ مدثر میں پڑھیں گے، اتلم بعد ذالک ذنیم، کہ بد مزاج بعد اس کے کہ وہ ہے بے نسب، خود کی کیا ویلیو ہے، یہ ویلیو ہے، تو ان کانا ذا مال و بنین، کہ وہ ہے مال اور بیٹوں والا، کہ اس کو اس وجہ سے قدر دی جائے، اس کا نہ اخلاق ہے، نہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کردار ہے، کہ اس وجہ سے صرف اس کی بات مانی جائے کہ اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں؟ کیا یہ بات کافی ہے کسی کے لیے کہ نہ اس کا اخلاق ہو، نہ کردار ہو، اور نہ، اور کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہہ رہا ہے، کبھی آگے آپ دیکھیں یہاں پہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، تو وہ کہتا ہے کہ کہانیاں ہیں پہلوؤں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک ہی بندے کی ہے کہ مطلب یہ کہ بہت اکڑ میں رہنے والا اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا، اور یہ یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، یہ کوئی بھی انسان جو بدمزاج ہے اور اس کو اصلیت کا نہیں پتا کہ اس کی اپنی اس کی کتنی کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف اس وجہ سے، اور کیونکہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا، تو اس وجہ سے صرف اس کی باتیں مانی جائیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جس کے پاس مال ہوتا ہے، بات صرف اس کی مانی جاتی ہے، کیونکہ جن کے پاس مال ہے وہ مطلب پاورفل ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی ہی بات مانتے ہیں، اور لوگ ان سے اپنی بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کے اندر چاہے اخلاق نہ ہو، چاہے کوئی کوالٹی نہ ہو، چاہے کوئی کردار بھی نہ ہو، بدتمیز بھی ہو، جیسے بھی ہوں، تو لوگ ان کو غلط بھی نہیں کہتے، اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تب بھی نہیں کچھ کہتے، کیونکہ وہ اپنی نہیں بگاڑنا چاہتے نا، کیونکہ ان کو مال سے فائدے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پہ مراد ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ انسان کی بد اخلاق ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ بد اخلاق ہو رہا ہے تو اس کی جو بد اخلاقی ہے نا، مال کی وجہ سے اور بیٹوں کی وجہ سے، اب بیٹے کا تو کانسیپٹ اتنا نہیں ہے، تو بس یہاں پہ مطلب بیٹوں کو تو پہلے عرب جو تھے وہ بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بیٹوں والے کو، اب بیٹوں کا تو ٹھیک ہے ایک نارمل اس کو لیا جاتا ہے، اتنا نہیں اس کو ہوا بنایا جاتا کہ بیٹے ہیں تو بہت اکڑ ہو کسی میں، لیکن جس کے پاس مال ہے اس کی جو بد اخلاقی ہے نا، وہ بھی جائز سمجھی جاتی ہے، اس کی ہر غلط بات کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ یہ کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے، اس سے پیسہ ملے گا، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ چیز کہ کیسے اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں، اس کی ہر بد اخلاقی، ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑے گی کیا بات ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا،
قول اساطیر الاولین کہ جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہم آیات ہماری تو وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی، مطلب پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور مطلب قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر اس آیت کو سمجھے تو یہ کہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ اساطیر ہے نا، اساطیر کا روٹ ورڈ ہے سین توئیں اور رے، ساتارا۔ ساتارا کہتے ہیں جو ایسی چیز جو سطر میں لکھی گئی ہو، ٹھیک ہے، مگر اس کی جو حقیقت ہے نا وہ بے اصل ہو، یا وہ ایسی جو بات جو بے اصل اور بے حقیقت ہو جس پہ نہ یقین کیا جا سکتا ہو، اسے اساطیر کہا جاتا ہے۔ مطلب ایسی کہانیاں جو سچائی پر مبنی نہ ہوں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اساطیر۔ تو وہ قرآن کو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر، اس بندے پر، آیاتنا ہماری آیات۔ کون سی آیات؟ قرآن کی کوئی آیات، اللہ تعالیٰ کی کوئی باتیں اسے کی جائیں، قرآن کی باتیں پڑھی جائیں، تو وہ کیا کہہ دیتا ہے؟ یہ تو پہلوں لوگوں کی کہانی ہے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ اور اساطیر کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ قرآن کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا، اور قرآن کے بارے میں وہ مطلب اس کو جس کو کہتے ہیں نا جھٹلا دینا، وہ والا اس کا رویہ ہے۔ اساطیر لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی افسانہ ہے یا کوئی سچائی ہے، ایسی سچائی جس پہ جو حقیقت پہ، یا ایسی کہانی جو جس میں صرف جھوٹ ہی ہو، تو اس کو یہ مطلب قرآن کو نعوذ باللہ یہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا جی، تو اب اس کو کیا ہوگا؟ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے، علی الخرطوم، اس کی ناک پر، سونٹ پر یا ناک پر۔ اب سنسمہ کا جو ورڈ ہے سین واو میم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب سوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوم کہتے ہیں کسی علامتی نشان کو، علامت لگا دینا کسی کو، یا ہمارے جیسے ٹیٹو بنوا لیتے ہیں کچھ لوگ، یا کوئی نشان ہوتا ہے جیسے وضو کے نشانات ہوں گے جس کی وجہ سے قیامت والے دن وہ عزا چمکیں گے، ہم نے پڑھا ہے۔ تو جیسے یہ اب سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر آپ دیکھیں نا، آیت نمبر 34 ہے، ہاں جی آیت نمبر 34 ہے سورہ اعراف کی، تو اس کے اندر یہ بات نا نہیں سوری آیت نمبر 46 ہے۔ آیت نمبر 46 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو اعراف والے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے، وہ پہچان لیں گے اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو۔ تو وہاں پہ بھی جو ورڈ ہے نا، مطلب وہاں پہ ورڈ ہے بھی سیماہم، تو اس کا ورڈ بھی، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے سین و میم سوم۔ تو مطلب ایسا علامتی نشان جو پہچان کے لیے ہو، جس کے اوپر کوئی علامت لگا دی، جو داغ لگا دیا گیا ہو کسی کے اوپر، علی الخرطوم، اس کی سونٹ پر، ناک پر۔ یہاں پہ خرطوم کا معنی یہ ہے کہ مطلب لمبی ناک کو کہا جاتا ہے، اونچی ناک والے کو، جیسے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کسی کا ناک بہت اونچا ہے تو مطلب اس بڑی اس کی عزت ہے، بڑا اس کا مقام ہے، یا کسی کو تکبر کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کسی کے اندر بڑی اکڑ ہو، بڑی تکبر ہو، بڑا اس کا ناک ہو۔ اور ناک، خرطوم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناک کو جیسے ناک کی تیوری کر کے چڑھانا یا ناک پھلانا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتی ہیں، تو جب وہ اس کے ناک کے اوپر نا چوٹ لگ گئی تھی، جیسے تلوار کا نشان لگ گیا تھا، مطلب تلوار سے چوٹ لگ گئی تھی اس کے ناک پہ، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ تو وہ جو ہے جب یہ وہ مرا تھا تو پھر ان کو مطلب صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیات اس کے بارے میں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو کسی کا نام نہیں لیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسپیسیفائی کیا۔ اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، جو اپنی عزت اور اپنے تکبر میں بڑا بنا ہوا ہے، اپنی ناک بڑی اس نے اونچی کی ہوئی ہے اور بڑا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی راستے سے آزمائے گا، اور اسی راستے سے جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حقیر ہے، اور بڑا عیب جو بیان کرنے والا ہے، اور چغل خوری کرنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، سخت گناہ گار ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، بد مزاج ہے، قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے، چاہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے ہی مال بیٹے، کتنی ہی مقام مرتبہ دیا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو اہل جنت ہیں ان کے اوپر بھی داغ لگایا جائے گا، اور اہل جہنم کے اوپر بھی داغ لگایا جائے گا، جس طرح ہم سورۃ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جو اہل جنت اور جہنم ہوں گے، جو اہل اعراف والے ہیں، صحابہ اعراف جو ہیں، وہ ان کی نشانیوں سے، ان کے جو اسٹیمپ لگائی جائیں گی نا، یہ جو داغ یا ٹیٹو کہہ لیں، اسٹیمپ لگا لیں جو لگائی جائیں گی، اسی سے وہ ان کو پہچان لیں گے۔
اور اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے کے شر سے بھی بچائے، اور اگر ہم میں ایسی کوئی کوالٹیز ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی اور خود کو بدلنے کی بھی توفیق دے۔ اور اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہی ہمیں حقیقت کا سمجھ میں آئے گی، اور قرآن کا مذاق اڑانا یا اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا یا اللہ کے نبی کے دین کے مطابق چلنے والوں کا، قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کا، دائی حق کا، جو لوگ دائی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے مطلب کوشش کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، انہیں اس رستے سے ہٹانا، تو یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ اس کی جو کیا سزا ہوگی یہ ہوگی، اور جو مطلب دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات اتاری ہیں بہت تسلی والی ہیں۔ دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہیں نہیں پڑھیں گے کہ انہوں نے بہت شکوے شکایتیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ انہیں مینشن کیا آپ نے ایسے بندے کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، آپ نے ایسے بندے کو اگنور کرنا ہے، اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی زیادہ مال اور بیٹوں والا ہو، کتنی ہی زیادہ پاورفل ہو، کتنی ہی اس کو طاقت ملی ہو، تو اس کے آگے غلط کے آگے نہیں جھکنا، اس کے ساتھ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا۔